یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی طلاق کی وجہ جو ہے وہ بھی عورت خود ہی بنی ہے۔ اب طلاق دی جاتی ہے عورت کو، اور یہ طلاق ایک ایسا پہلو ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ ترین چیز، سب سے ناپسندیدہ ترین عمل اور ہے بھی حلال لیکن اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ طلاق ہے۔ اور یہ طلاق جو ہے یہ رب کے عرش کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن آج کل کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اور اپنے اعمال سے مجبور کر دیتی ہے کہ اگلا اس کو طلاق کے جملے بولے اور اسے جان چھڑوائے۔ یہ نہیں خبر کہ شیطان اس عمل سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب اس کے شام کو چیڑے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو اپنی سارے دن کی رودات سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا، وہ سب کو خوشی سے انعامات سے نوازتا ہے۔ لیکن جب کوئی آ کے بتاتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، میں نے طلاق تک ان کے معاملات پہنچا دیے، تو وہ اس کو اٹھ کے سینے سے بھی لگاتا ہے اور پھر اس کا ماتھا چوم کے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بھی بٹھاتا ہے۔ آج عورت اس قدر مجبور کر دیتی ہے، ناشکریاں ان کی ختم نہیں ہوتی، کبھی زبان پر شکر کے کلمات تک ادا نہیں کیے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے وہ وقت آیا کہ سب سے پہلی طلاق جو ہے ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے دلوائی، ایک نبی نے دوسرے نبی سے طلاق کروائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی طلاق عورت کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی، اور جس پیغمبر نے طلاق کروائی وہ بابا ہے، جس سے طلاق کروائی وہ اس کی اولاد ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ عظیم ترین پیغمبر ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، جن کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ ناشکری کی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر۔ حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی بہو سے حالات زندگی پوچھنا شروع کیے۔ یہ عورتوں کی نس نس میں ناشکری رچ بس چکی ہے، جتنا ان کو دے دیا جائے، جتنا ان کو مل جائے، لیکن زبان سے ناشکری ختم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ناشکری کے کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کیسے گزر رہی ہے، ناشکری شروع ہو گئی، وہی رونا دھونا کہ معاملات بہتر نہیں، زندگی بڑی مشکل ہے، اجیرن کر دی گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں۔ اور یہ کہتی کیوں ہے؟ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے معاملات کو سمجھ کر کہ فلاں کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اتنا کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم سنتے رہے، جب جانے لگے آپ نے فرمایا شام کو جب تیرا شوہر آئے تو اس کو میرا اتنا پیغام دے دینا کہ تیری چوکھٹ جو ہے وہ مضبوط نہیں، اس کو تبدیل کر لو۔ شام کو حضرت اسماعیل آئے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عورت نے بتایا کہ ایسے ایک بابا آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا، کھڑے کھڑے حضرت اسماعیل نے اس کو فارغ کیا اور فرمایا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وہ حیران ہو گئی، وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں چوکھٹ کے بارے میں اور آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے تمہیں نہیں خبر، وہ جو بابا جی آئے تھے وہ میرے بابا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جس چوکھٹ کی بات کر رہے تھے اس چوکھٹ سے مراد تیری ذات ہے۔ میرے بابا نے جو باتیں تم سے سنی، شاید میرے بابا کو لگا کہ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، یعنی کہ ناشکری عورت جو ہے نبی بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ناشکری عورت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان چھڑوائی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فارغ کیا، پھر شادی کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے تشریف لائے اور آ کے اس عورت کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے تو شکر کے کلمات ادا کرنے شروع کیے، حد ہی کر دی، کہنے لگی بابا جی جتنا اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ میں اس لائق تھی ہی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا جب اسماعیل آئیں ان سے کہنا تمہاری چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، سلامت رکھنا، خیال کرنا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، اور حضرت اسماعیل جب تشریف لائے تو اس عورت نے پھر یہ پیغام حسین سنایا۔ حضرت اسماعیل نے پھر اس کو مبارکباد دی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، وہ آنے والے بابا جو تھے وہ کوئی عام نہیں تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر اور میرے بابا حضرت ابراہیم تھے، اور چوکھٹ سے مراد تیری ذات ہے۔
अगर तू भी नाशुक्री करती तो मेरे बाबा तुझे भी पसंद न करते। मुबारक हो, मेरे बाबा ने मुझे ये कहा है कि ये तेरे लायक है रहने के लिए, इसको संभाल के रखना, इससे मोहब्बत के जिंदगी गुजारना, अल्लाह भी खुश होगा। अल्लाह का प्यारा हबीब